دیکھیے شریعت کیا چیز ہے اسے سمجھیے. گناہ لے کے بیٹھے رکھنا یہ بڑی بری بات ہے. ابھی حضرت نے تفصیلاً آپ کو بتایا گناہ کرو نہیں اور گناہ کرنے والے کی مدد بھی مت کرو. جو گناہ کرے اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ مسلمان کی شان ہے. ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. دیکھو وہ صحابی رسول ہیں, ان کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں گے آپ لوگ بھائی؟ گھبرا گئے کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حضور کے بڑے عاشق ہیں. طبیعت پہ نہیں شریعت پہ جیتے, اور ابھی شریعت کا نفاذ ہو ہی رہا. عرب کے سماج میں زنا جو ہے یہ کوئی غیر مہذب تہذیب نہیں تھی. زنا کرنا یہ کوئی بری عادت نہیں تھی. جیسے آج یورپ کی دنیا میں لوگ رہتے ہیں نا, وہاں پہ میل فیمیل کا سیکس جو ہے بالکل عام ہے. حتیٰ کہ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جنسی بھی بہت عام ہو چکی ہے. عورت عورت کے ساتھ, مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. یہ ہے آج یورپ کی دنیا کا حال کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے, عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کر رہی ہے. اور ہم جنسیت کو ان کے وہاں قانوناً ہم جنسیت کو رائج کر دیا گیا. یہ حالت ہے یورپ کی. میرے عزیز, کچھ اسی طرح کے حالات عرب میں بھی تھے. جو قوم ترقی پسند ہو جاتی ہے, جہاں ترقی پسندیت ہوتی ہے, وہاں ایسے احوال خود بخود بننے لگتے ہیں. جو قوم اپنے کو بہت ماڈرن بناتی ہے, وہاں اس طرح کے رسم و رواج عام ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, عرب کی دنیا جو تھی وہ اس زمانے کی سب سے زیادہ ترقی پسند قوم تھی. اور اس قوم کے اندر زنا کا حال یہ تھا, میں آپ کو بتا دوں کہ مختصر سن لیجئے کہ اگر باپ مر گیا جس نے چند بیویاں رکھی ہیں, باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے حوالے سوتیلی ماں کو دے دیا جاتا تھا. وہ ماں بنا کے نہیں رکھتا تھا, اسے رکھیل بنا کے رکھتا تھا. ایسی گندی تہذیب تھی عرب کی. زنا تہذیب کا حصہ چند سکوں میں. اس زنا کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک نے, اللہ کے احکام اور رسول پاک نے اس زنا کو کس طرح ختم کیا, یہ علماء آپ کو بتائیں گے. کہ اس کے لیے شروع میں متع کا رواج ہوا, بعد میں اسے بھی ختم کر دیا گیا, اور پھر زنا کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہو گئی. اب جب زنا کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ادھر حضرت معاذ نے سنا, لیکن چند دن میں خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ کسی سے ان کا معاملہ ہو گیا. ابھی آپ حالت زنا ہی میں تھے کہ اچانک خیال نبی آ گیا. اب جو نبی کا خیال آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے, رونگٹے کھڑے ہو گئے. اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کیا اور اپنے بارے میں سوچنے لگے, یا اللہ میرا کیا ہوگا, چھپا کے رکھوں گا دفتر محشر میں کھلے گا, سب جانیں گے. چھپا کے رکھوں گا دفتر محشر میں کھلے گا, سب جانیں گے, سزا میں ہمیشگی و دوام ہوگی. بہتر یہ ہے کہ اپنی خطا و اپنے عیب کو, اپنے گناہ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. اللہ سے سزا مت لو, رسول اللہ سے سزا لو, کیونکہ مصطفیٰ کی سزا میں مزہ بھی ہے. مصطفیٰ کی سزا میں مزہ بھی ہے. تو یہ سزا لے لو. یہ سزا ملے گی تو صرف جسم کو تکلیف ہوگی, اللہ کی طرف سے سزا ملے گی تو جسم و روح دونوں کو تکلیف ہوگی. حضرت معاذ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ رسوائی منظور ہے, چلو دربار محمدی میں چلتے ہیں اور چل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. حضرت معاذ محفل میں تشریف لائے. اللہ کے رسول خطبہ میں رحمت فرما رہے تھے. آپ کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ درمیان خطبہ آپ کچھ دیر کے لیے توقف فرماتے تھے ابتدائی دور اسلام, اور بیٹھ جاتے تھے. جب بیٹھ جاتے تھے صحابہ سوال کرتے تھے,
صحابہ سوال کرتے تھے، یہ پوزیشن تھی حضور کی۔ حضرت مائز نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور وقفہ دیں گے۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان خطاب ہی کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت نے خطبے کو روکا، ارشاد فرمایا اے مائز بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ ابھی مائز بولے بھی نہیں، مصطفیٰ نے جان لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ حضرت مائز بیٹھ گئے، دل بے چین کو چین ملا، لیکن پھر ایمان کی حرارت انہیں بے چین کر دیا، کھڑے ہو گئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ حضرت مائز پھر بیٹھے، بے قرار دل کو تھوڑا قرار ملا، لیکن ایمان کی حرارت نے انہیں پھر کھڑا کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ جب حضرت مائز کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے عرضی لگائی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے اقبال جرم کر لیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی، زنا سرزد ہو گئی۔ تو عزیزو جانتے ہیں آپ، آج کے مفتی صاحب کے پاس اگر سوال آ جائے، سب کی بات تو نہیں کرتا، کچھ کو چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا خود اجلت پسند ہوتے ہیں یا اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وقت پہ فتویٰ نہیں دیتے، فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اتنے اجلت پسند ہوتے ہیں کہ جلدی سے فتویٰ دے دیتے ہیں، اس سے بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے عام مفتیوں کا حالت یہ ہے کہ اجلت سے فتویٰ دے دیتے ہیں یا تاخیر سے فتویٰ دیتے ہیں، اور ان دونوں وجہوں سے قوم و ملت کے درمیان جو ہے بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن سنو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا، مجرم اقبال جرم کر رہا ہے تو حاکم کو چاہیے کہ فوراً فیصلہ صادر کر دے۔ لیکن ان علماء سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مائز کو اس حالت میں پایا تو آپ صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر ایسے سے کیا جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بولو بھائی، مینٹل نا؟ تو حضور نے اشارہ کیا، کیا ذہنی توازن ان کا بگڑ چکا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہوش و حواس میں۔ تو حضور کو اس وقت فتویٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آپ نے فتویٰ نہیں دیا۔ مفتی کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے احوال اور قوائف کو سے واقف ہو، پھر اپنا قلم اٹھائے۔ احوال اور قوائف سے جب تک واقف نہ ہو اس وقت تک اپنا قلم نہیں اٹھانا چاہیے، صرف تحریر پہ فتوے نہیں دے دینے چاہیے۔ آج جو جنگیں اور فسادات اختلافات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اتنی فرصتی نہیں کہ ہم اس سائل کے سوال پر غور کر کے اور پھر اس کا نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ہم اس کے احوال و قوائف پر نظر رکھیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے الجھنیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، رسول پاک ہیں، غیب داں نبی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ ان کے حال معلوم کر کے آؤ، ان کے احوال معلوم کر کے آؤ۔ صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام گئے، احوال معلوم کر کے آئے۔ جب تصدیق ہو گئی تو آ کر کے شہادت دی، یا رسول اللہ جو یہ کہہ رہے سچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت حاصل کر لی تو آپ نے حکم دے دیا رجم کا۔ یہ جو تفقہ فی الدین آج ہمارے مدرسوں میں ہے، یہ احسان ہے ان صحابہ کا کہ جن سے ایسی خطائیں ہو گئی جس سے آج ہم قرآن کی آیتوں کو صحیح سے سمجھ پا رہے ہیں۔ اگر ان صحابہ سے خطائیں غلطیاں نہیں ہوئی ہوتی تو بہت سی آیتوں کو سمجھنا بڑے بڑے علماء و مفسرین کے لیے محال ہو جاتا اور پھر فقہ اسلامیہ محدود ہو کے رہ جاتا۔ مثال کے طور پر زانی تو زانی الاخری اس آیت کریمہ کو دو حصوں میں کیسے بانٹا گیا؟ دو حصوں میں کیسے بانٹا گیا؟ کسے پتھر مارا جائے گا، کسے کوڑا لگایا جائے گا؟ اب کون مفتی صاحب اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ اسے پتھر مارا جائے، اسے کوڑا لگایا جائے؟ تو سنو، صحابی سے خطا ہوئی تو حضرت مائز کو دیکھا گیا کہ حضرت مائز کیا ہے؟ اسی کا نام فقہ اسلامی ہے، اسی کا نام فقہ اسلامی اسی کا نام ہے کہ اب حضرت مائز کو دیکھا گیا کہ حضرت مائز ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت مائز آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، حضرت مائز شادی شدہ ہیں۔ تو اب یہیں سے دو رخ نکلا فقہ کے دو رخ نکلے۔ اس سے کیا نکلا کہ پتھر کیجے مارا جائے گا اور
संसार किसे किया जाएगा। तो हजरत माइस शादी शुदा थे और आप आजाद थे और उन्हें हुजूर ने संसार करने का हुक्म दे दिया। तो अब यहाँ से फुक़हा इस्लाम ने ये इस्तेंबात किया कि जो आजाद होगा और शादीशुदा होगा उसे संसार किया जाएगा। शादीशुदा होगा और आजाद होगा, संसार किया जाएगा। लेकिन अगर वो गैर शादीशुदा है, आजाद है, तो उसे संसार नहीं किया जाएगा, तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। ठीक है ना। कोई गुलाम है, अगर वो शादीशुदा भी होगा तो उसे संसार नहीं किया जाएगा, उसे पत्थर नहीं मारा जाएगा, फिर उसे कोड़े लगाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से शरीयत ने दो रुख लिए, क्योंकि सहाबा से ये खता हो गई थी। अगर ये खता नहीं होती, मालूम क्या हुआ कि सहाबी की खता भी सवाब का दर्जा रखती है। आज लोग इस पे भी बहुत बहस करते हैं, तो मैं इशारा करके गुजर जाना चाहता हूं कि सहाबी की खता भी उम्मत के लिए सवाब का दर्जा रखती है। उस पर बहस मत करो, उनसे बराबरी मत करो, उनकी शान में गुस्ताखियां मत करो। मेरे अजीज, अगर वो नहीं होंगे तो आज हम तक शरीयत नहीं पहुंचती। ये उनका एहसान है कि उनके जरिए हमें सही तरह से शरीयत मिल गई है। तो सुनो, हजरत माइस को पत्थर मारने का हुक्म दे दिया। अब जब हजरत माइस को पत्थर मारने का हुक्म दिया, हमारे समाज में अगर मिसाल के तौर पर मुफ्ती अबुल फदा कादरी, आज इन्होंने मुझे अपना मदरसा दिखाया, बच्चियों को दिखाया, उनके सामने मैं गया और इन्होंने थोड़ी देर मेरा तारुफ भी कराया, तो और फिर अपना भी तारुफ कराया। अपना तारुफ ये कराया कि हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी कुनियत दे दी और आधा ही कह करके रह गए कि अशरफुल औलिया ने अपनी कुनियत दे दी और मेरी उर्फियत भी दे दी। मेरी उर्फियत कादरी है ना, मेरी उर्फियत क्या है? तो हजरत ने अपनी कुनियत दी और मेरी उर्फियत भी दी। अब इन दोनों को जब जमा किया गया तो अबुल फतह कादरी बना। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके जरिए से दीन का बेहतर काम हो रहा है। अल्लाह तबारक तआला इनको फरोग अता फरमाए। तो बहरहाल तो मैं अब ये कर रहा था कि अगर मुफ्ती साहब के पास आप कोई तालिबा है या तालिब इल्म है, गलती करे और मुफ्ती साहब उसको सजा के तौर पर मदरसे से खारिज कर दें, इखराज कर दें उसका, तो बोलिए उसकी सिफारिश के लिए दो चार लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हजरत रख लीजिए, हजरत रख लीजिए, मोहल्ले वाले आएंगे, तो कोई नेता आएगा, तो कोई मेंबर साहब आएंगे, कोई सदर साहब आएंगे, और कुछ बॉस लोग भी आते हैं कभी कभी, है ना। मुफ्ती साहब के ऊपर रोक जमाते हैं, कहीं नहीं रखना पड़ेगा, ऐसा भी बोलते हैं। हर तरह के लोग आते हैं मदरसे से। अब मुफ्ती साहब तो अपना फैसला कर लिया, ठीक है, मर्सी अपील की जाती है। कोई कत्ल भी कर देता है तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के पास जो है मर्सी अपील की जाती है। मर्सी अपील ये इंसानियत का अखलाकी फरीजा है कि किसी की मर्सी अपील की जाए। लेकिन सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म सादिर फरमा दिया तो उस समाज में जो लोग थे सहाबा, कोई हजरत माइस का दोस्त था, कोई भाई था, कोई रिश्तेदार था, कोई अजीज था, लेकिन एक फर्द ने भी खड़े होकर मर्सी अपील नहीं की, क्योंकि उन्होंने अब दोस्ती यारी नहीं देखी, रिश्ता नहीं देखा, नबी की शरीयत देखी है। आज जो सुन्नियत कमजोर हो रही है उसकी एक वजह ये मुसलमानों कि हम रिश्ते देख रहे हैं, शरीयत नहीं देख रहे हैं, शरीयत नहीं देख रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो ऐ मुसलमानों देखो, वो सहाबा थे जिनसे माइस के बहुत अच्छे रिश्ते थे, मगर जब रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया ले जाओ इन्हें पत्थर मारो, तो एक भी सहाबी ने मर्सी अपील नहीं की, एक ने भी सिफारिश नहीं की या रसूलुल्लाह पहली गलती माफ कर दीजिए। नहीं, उन्हें चौराहे पर ले गए और छोटे मोटे कंकर से नहीं मारा कि जैसे शैतान को मारने जाते हो कंकरी इतनी छोटी छोटी लेकर के मारते हो शरीयत के हिसाब से। नहीं, यहाँ संसार करने का हुक्म दिया गया है। इंसान को मारना है, खता की है तो भारी भरकम पत्थर से मारो, पूरी ताकत से मारो, पूरी कुव्वत से मारो। तो वो सहाबा थे कि जो साहिब शरीयत थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये माइस मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटा है। नबी के हुक्म को पाया तो अपने अपने हाथों में पत्थर ले लिया और पत्थर लेकर रजम करने लगे। तो
حضرت مائز کے بدن پہ جب یہ پتھر پڑتے تھے، چوٹ لگتی تھی، خون بہتا تھا، درد ہوتا تھا، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگتے تھے، کبھی اس گلی کی طرف تو کبھی اس گلی کی طرف. لیکن ان صحابہ کا جوش دیکھیے کہ یہ کہیں بھاگنے نہیں دیتے تھے. جیسے مثال تو یہ گلی ہے، ادھر مائز بھاگ رہے ہیں تو صحابہ جا کے پہلے ہی سے کنگن باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور گلی کو جام کر دیتے تھے تاکہ مائز ادھر سے بھاگنے نہ پائے. حضرت مائز پھر دوسری طرف بھاگتے تو وہاں بھی یہی حالت ہوتی. غرض کے چوراہے پر وہ چکر لگاتے رہے اور پتھروں کی اتنی بارش ہوئی آپ پر کہ جسم سے کثیر خون بہنے کے سبب زمین پہ گرے اور انتقال کر گئے. اب جو انتقال کر گئے تو جن کو حضور نے ذمہ داری دی تھی وہ تو بڑے فخر سے سینہ تان کے حضور کی بارگاہ میں آئے نا، یا رسول اللہ میں نے کام کر دیا. کسی کو اگر ذمہ داری دے دو اور وہ جب کام پورا کر کے آئے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ صحابہ آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مائز کا کام تمام کر دیا. تو میرے رسول نے جو سنا نا تو آپ کا چہرہ افسردہ ہو گیا. ذرا خیال کیجیے، مجرم کو سزا مل رہی ہے اور سزا کے اثر سے اسے موت ملی، حضور کا چہرہ افسردہ ہو گیا. پھر صحابہ نے جو یہ دیکھا نا تو حضور کو خوش کرنے کے لیے ان صحابہ نے کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے مائز کو موقع نہیں دیا. یا رسول اللہ وہ راستہ ڈھونڈتے تھے، جس راستے میں وہ بھاگتے تھے ہم وہاں جمع ہو کر کے راستے کو روک لیتے تھے، مائز کو ہم نے بھاگنے نہیں دیا. انہوں نے کس لیے کہا تھا کہ حضور خوش ہو جائے؟ کیونکہ حضور کا چہرہ افسردہ ہو گیا تھا. حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسری بات کہی. اب جو دوسری بات کہی تو حضور کی آنکھوں سے اشک بہنے لگا. حضور کی آنکھوں سے اشک بہنے لگا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم مائز کو راستہ دے دیتے، وہ جس راستے پہ چلا جاتا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا. میرے عزیز، لیکن ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، شہادت یہاں مل گئی حضرت مائز کو، پورے مدینے میں ایک چرچا اور بھی ہونے لگا. جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی، جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی، جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی. ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں بھی کوئی اگر مرتا ہے تو ہم اس کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں. بہت برا آدمی تھا، بدماش تھا، مر گیا، بہت اچھا ہوا. بڑا نیک آدمی تھا، مر گیا، جنت ہی ملے گی اس کو. ہم خود ہی تبصرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی چیز ہے. تو پورے مدینے میں چرچا، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ محفل مسجد میں بھی آ گئے اور صف میں بیٹھے. حضور کے آنے میں بھی وقت تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں بھی یہی چرچا ہونے لگی کہ جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی، جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی. اسی اثنا حضور حجرے مصطفیٰ سے قدم رکھتے ہیں ریاض الجنہ میں. آپ جیسی تشریف لاتے ہیں آپ کی سماعت میں بھی یہ بات آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول مصلی پہ نماز پڑھانے جا رہے تھے، منبر پر تشریف لے گئے، بلی خطبہ مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے رسول منع فرما دے باز آ جاؤ.